بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول اور منگل ایک ساتھ ایسا برسوں بعد آتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول منگل کے اس بابرکت دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ہی ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، مشکلات کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں اور دل میں موجود جائز حاجتوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے نہایت مؤثر عمل ہے۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اسے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے اس مقصد کی تکمیل کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، ربیع الاول اسلامی سال کا نہایت عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں محبت رسول، درود و سلام، نیکی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو نیکی سے روشن کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں کے بے شمار دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر معمولی اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کے ذریعے انسان کو ثواب کے ساتھ ساتھ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آج 11 ربیع الاول منگل کے اس بابرکت دن آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس وظیفے کے کمالات اور اس کے اثرات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو ایسے راستے کھلتے ہیں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو ایک طرف رکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی خوشحال زندگی دے سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں ایسی برکت ہو کہ کمی محسوس ہی نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالی پریشانیاں ختم ہوں اور زندگی میں آسودگی آ جائے تو 11 ربیع الاول منگل کے اس بابرکت دن یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے پاس وسائل نہ ہوں تو زندگی کا ہر قدم پریشانی بن جاتا ہے۔ انسان دن رات یہی سوچتا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے، گھر کے معاملات کیسے چلیں گے، بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی اور زندگی کے بوجھ کو کہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ بے حد چھوٹا، آسان اور ایسا وظیفہ ہے جسے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق پڑھ سکتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی پر اپنا کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ہر مشکل کو آسان کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں اپنے دل کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، عبادت اور درود و سلام سے آباد رکھیں۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور تعلیمات کو یاد کرنے اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر لانے کا پیغام دیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی اور رزق میں برکت آئے گی۔ جب تک آپ خود یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کے فائدے کا بھی اندازہ کیسے ہوگا۔ میری باتوں پر یقین نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ شخص ضرور فائدے میں رہے گا جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے
اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور ناظرین کرام، یاد رکھیے جس کا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو اسے مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی۔ اللہ کے فضل سے اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، اس کے کاروبار میں خیر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی مالی پریشانیاں آسانی میں بدل جاتی ہیں۔ بس دل میں یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھ لیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جاپان سے، مسقط سے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 11 ربیع الاول منگل کا یہ بابرکت دن آئے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل اور یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی سخت پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لے، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لے، کاروبار میں مصروف ہیں تو وہاں پڑھ لے، سفر میں ہیں یا چلتے پھرتے ہیں تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 11 ربیع الاول منگل کے اس بابرکت دن اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اب آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال اور بابرکت اذکار میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ بھی نیکی کے اعمال سے فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین کرام، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 11 ربیع الاول منگل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت عظیم ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ مبارک درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے آج اس بابرکت عمل کا آغاز بھی درود ابراہیمی سے کریں۔ ایک مرتبہ برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو اپنے رب سے نیا گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی کی نیت کر لیں۔ بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہو تو اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے اچھی جگہ رشتہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اولاد کے لیے پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اولاد کے لیے دعا کریں۔ شوہر یا گھر کے کسی فرد کے معاملے میں پریشان ہیں تو اس کے لیے خیر اور اصلاح کی نیت سے پڑھیں، یا پھر آپ اپنے تمام جائز حاجات کی ایک ساتھ نیت کر لیں۔ الغرض، آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی حاجت، جو بھی پریشانی ہے، اسے اپنے دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اپنی نیت کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے ہر نیک عمل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کرنا چاہیے۔ تعوذ پڑھ کر شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور تسمیہ کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کرے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ پوری توجہ، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت مبارک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن شاید آج آپ اسے ایک خاص نیت اور خاص مقصد کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ زندگی کی ضروریات آسان ہو جائے، آپ کی جائز حاجتیں پوری ہونے کے اسباب پیدا ہوں
اور آپ کے وہ کام جن میں عرصے سے رکاوٹیں چلی آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کے لیے راستہ کھول دے۔ تو آج اس آیت کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی وہ حاجتیں، وہ جائز مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے طعنے سن لیے، نوکری کے لیے سفارشی بھی کروا لی، ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن پھر بھی کوئی کام نہیں بن رہا۔ جہاں جاتے ہیں وہاں سے مایوسی ملتی ہے، بار بار ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، اور آپ ایسی زندگی سے تھک چکے ہیں کہ کبھی کبھی دل میں امید بھی باقی نہیں رہتی۔ تو ایسے وقت میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجئے، اسی کے سامنے اپنی حاجت رکھیے، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور اسی کو اپنا کارساز بنانے کی یاد دلاتا ہے۔ آج اس مبارک کلمات کو پڑھ کر اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور یقین رکھیں کہ وہی ذات آپ کی پریشانیوں کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، بس 11 مرتبہ، لیکن دل حاضر ہو، نیت صاف ہو اور اپنے رب پر بھروسہ ہو۔ جب آپ 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک صفاتی نام ہے، یا رزاقو۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق عطا فرمانے والا۔ جب آپ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ کر اپنے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ نے یا رزاقوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح یا رزاقو کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا رزاقوں کو پڑھنے کے فوراً بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت مبارک سورت پڑھنی ہے، سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورہ کوثر ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں تو اب چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کے پورے عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے یہ مبارک آیت پڑھنی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی انسان اور جنات کو اپنی نعمتوں کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ، یعنی ایک مکمل تسبیح کے 100 دانے پورے کرنے ہیں۔ خلاصہ ترتیب اول 3 بار، تین بار درود ابراہیمی خاص مقصد کی نیت، تعوذ اور تسمیہ 11 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار، یا رزاق 33 بار، سورہ کوثر 100 بار، تب آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد آخر میں وہی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب یہ پورا عمل مکمل ہو جائے تو اب آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اپنے تمام جائز حاجات، اپنی تمام پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی مشکلات اور وہ باتیں بھی اپنے اللہ کو بتا دیں جو شاید آپ نے آج تک کسی انسان کو نہیں بتائے۔ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور پوری عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ یاد رکھیے یہ وظیفہ باوضو حالت میں کرنا ہے۔ عمل کے دوران دل کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ، تکالیف، پریشانیاں اور مشکلات اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں سکون، محبت، برکت اور خیر عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔